زید ممبئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ حقہ پینے سے کیا کچھ نقصان ہوتا ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو شرع میں اس کی اجازت کیوں ہے؟ بھئی اب کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر نقصان ہے تو اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، اب دوا آپ کھاتے ہیں اور آج کل کی انگریزی دواؤں میں تو جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کیوں لکھتے ہیں، آپ کیوں وہ دوا کھاتے ہیں؟ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ نہیں؟ اب سر درد کے لیے جو ہے وہ بہت مشہور دوا ہے ساریڈان، لیکن ساریڈان اگر آدمی چند کھا لے تو اس کے بعد اس کے اعضاء جو مزمحل ہونے لگتے ہیں۔ ایسے بہت سی دوائیں ہیں، تو یہ کہنا کہ بھئی کیوں اس کی اجازت ہے؟ اجازت، میں نے اس سے پہلے بھی یہ شاید اس طرح کا سوال تھا، تو میں نے کہا اجازت جو ہے بطور دوا اور علاج کے ہے، کیونکہ جو لوگ بیٹھنا ان کا زیادہ دیر ہوتا ہے اور بیٹھ کر ہی کام ہوتا ہے، جیسے فتویٰ لکھنا ہوا، درس دینا ہوا، بیان کرنا ہوا، بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ میں نفخ پیدا ہوتا ہے، ریاح پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے حقہ جو ہے وہ ایک بہتر صورت ہے علاج کی، کہ جو تمباکو ہوتا ہے تو تمباکو کا دھواں اگر ڈائریکٹ جائے تو اس کے لیے کافی نقصان، پھیپھڑے وغیرہ کا نقصان ہے وہ اس کے دھواں کی وجہ سے۔ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو اس سے کیا ہے، وہ جو اس پہ آگ ہوتی ہے تو اس کا جو دھواں جاتا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت حقے کے، کہ حقہ پہ جو تمباکو ہوتا ہے اس کے اوپر آگ ہوتی ہے اور آگ سے وہ تمباکو جلتا ہے، اور پھر جب آدمی کش لیتا ہے تو اس کا دھواں جو ہے وہ نکل کر کے پہلے پانی میں جاتا ہے۔ حقہ جو ہوتا ہے نیچے ایک بڑا سا برتن ہوتا ہے جو اس میں پہلے جاتا ہے، اس میں پانی بھرا ہوتا ہے، اس میں دھواں جاتا ہے اور وہ دھواں اس میں فلٹر ہو کر کے اور پھر پائپ کے ذریعے آدمی کے منہ تک پہنچتا ہے اور پھر حلق سے نیچے جاتا ہے، پھر اس کو نکالتے ہیں۔ تو یہ جو دھواں فلٹر ہو گیا تو وہ جو اس کی تپش اور اس کی جو حرارت تھی جس کی وجہ سے پھیپھڑے وغیرہ، لینس وغیرہ کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پیتے تھے، اور وہ تمباکو جو ہے وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ اس سے یہ نفخ اور ریاح وغیرہ دور ہوتی ہے، تو اس علاج کے لیے وہ پیتے تھے۔ اور شوقیہ پینا یہ منع ہے، شوقیہ جو ہیں وہ محفل لگی ہوئی ہے، تو لے تو دے کر کر کے جو ہے وہ ایک طرح سے موج مستی کر رہے ہیں، تو اس کو تو شریعت نے تو منع کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر لہو و لعب جو ہے شرعاً کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے تو ایک موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے شکار کے بارے میں فرمایا کہ شکار جو کھیلا جاتا ہے، جس میں جانور کا شکار کیا جاتا ہے، اگر وہ شکار دواعن یا غذاعن ہے، یعنی کھانے کے لیے ہے یا دوا کے طور پر کسی جانور کا شکار کر رہا ہے، تب تو جائز ہے، اب بطور لہو و لعب ہے تو ناجائز ہے۔ تو دونوں پہلو دیکھا جاتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اب یہ ڈائریکٹ تھوڑی یہ کہہ دیا جائے کہ شکار کی شریعت نے کیوں اجازت دی، بلکہ قرآن مجید میں ہے فاصطادوا، یعنی جب تم احرام کھول لو تو شکار کرو۔ تو اب وہاں کیوں اجازت دی ہے؟ اس لیے کہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو غذا کی، دوا کی، تو جانور کا شکار کرتے ہیں، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے بطور لہو و لعب ہے، یعنی ایک یا تو خود وہ کھائے یا یہ ہے کہ وہ فروخت کرے تو اس کے ذریعے اس کی روزی حاصل ہوگی، تو یہ صورت تو شکار کی درست ہے۔ لیکن یہ کہ صرف بطور لہو، اس کو نہ تو نہ غذا کی ضرورت ہے، نہ دوا کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، صرف وہ جو ہے اس لیے شوقیہ وار تک دیکھو میرا نشانہ کتنا صحیح ہے اور میں کتنی جلدی جو ہے وہ جانوروں کو جو کھیت کر دیتا ہوں، تو اس طرح سے اگر بطور لہو و لعب ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ تو جہاں دو پہلو ہوں، دونوں پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے جواز اور عدم جواز کا حکم ہوتا ہے۔